اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، اگر وہ چھوڑے مال تو وصیت ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ حقا علی المتقین، متقیوں پر یہ حق ہے جو اس کو سننے کے بعد تبدیل کرے، اس کا گناہ ان پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے۔ بے شک اللہ سمیع سننے والے ہیں اور جاننے والے۔ فمن خاف من موص، جو وصیت کرنے والے سے جس کے بارے میں وصیت کی ہے وہ ڈرتا ہے یا گناہ ہے، فاصلح بینہم، ان کے درمیان صلح کروا کو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے، فہم قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رب العالمین ان آیات میں ایک بہت خوبصورت مسئلے کو واضح کیا تھا۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوئی تھی جب تک وراثت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے اندر بعض ایسے مقامات ہیں کہ تلاوت موجود ہے، کلام موجود ہے، لیکن بعد میں آیات اور حکم آنے کی وجہ سے ان کے اوپر اعمال یا عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ان آیات کے نزول کے وقت یہ ایک مسئلہ تھا کہ ایک آدمی مال چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ورثاء میں کس طرح تقسیم کیا جائے۔ بیوی ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہے، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس وقت یہ حکم تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ وصیت اس مال کی ہے جو اس نے چھوڑ کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی نے اپنے باپ کی شکایت کی تھی، تو نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا۔ باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو جس نے شکایت کی تھی اپنے باپ کی، قرآن تو کہتا ہے اف، اوئے بھی نہیں کہنا، اس نے تو شکایت لگا دی۔ تو امام کائنات نے فرمایا اس کے بیٹے کو انت مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ دے کے واپس بھی لے سکتا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے۔ دنیا کے اندر دین میں یہ قانون ہے کسی کو آپ دے کے چیز واپس نہیں لے سکتے، تحفے کی شکل میں یا کوئی بھی شکل میں۔ لیکن والدین کو اللہ نے اتنی سپر طاقت عطا فرمائی ہے، وہ دے کے واپس بھی لے سکتے ہیں۔
دنیا کی کوئی عدالت، کوئی قانون اس کو واپس نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا یہ والدین جو ہے ان کے خلاف کمپلین کرنا، شکایت کرنا، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بعض اولادیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بڑی شکوہ شکایت کرتی ہیں، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، امی بڑی ظالم ہے، پیو بڑا ظالم ہے، استغفر اللہ۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رب العالمین نے جو جہاں والدین کا ذکر کیا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس دفعہ جمعۃ المبارک میں یہی عنوان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے جو والدین کے لیے ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کبر کا لفظ جو ہے یہ بڑا خاص ہے کہ ماں باپ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانی کے عالم میں اولاد اپنے ماں باپ کی محتاج ہوتی ہے، والدین اپنے بچوں کے محتاج نہیں ہوتے، خدمت میں ماشاءاللہ صحت مند ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کماتے ہیں ماشاءاللہ، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ رب العالمین نے یہ لفظ جو استعمال کیا نا، کبر، بڑھاپے کی عمر میں، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اب ضرورت ہے کس کی؟ اولاد کی۔ جب اولاد چھوٹی تھی تو ماں باپ کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ جب والدین بوڑھے ہو گئے فرمایا اولاد کے لیے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خدمت کرو، ان سے پیار کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو، اور باتوں کے اندر فرمایا آہستہ آواز میں، اونچی آواز سے والدین سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اس گفتگو کے اندر لفظ اف، ہماری زبان میں اوئے کا لفظ ہے، امی اور ابے نے اوئے کر کے بلانا یہ سخت منع ہے۔ اف یعنی جھڑکنا، ان کو منع کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں فرمایا وصیت کر جو کہ بیوہ کو اتنا ہے، بیٹے کو اتنا ہے، بیٹیوں کو اتنا ہے، میری بہن کو اتنا ہے، بھائی کو اتنا ہے۔ لیکن پھر جب وراثت کی آیات نازل ہو گئی تو یہ قرآن مجید کی آیات موجود ہے الحمدللہ، لیکن یہ وصیت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اسلام نے بیوہ کا حصہ موجود ہے، بیٹے کا حصہ موجود ہے، بیٹی کا حصہ موجود ہے، ماں زندہ ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، باپ زندہ ہے اس کا والدین کے علاوہ بہن بھائیوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے اسے مقرر کر دیے ہے نا، اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ ثلث کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، تیسرا حصہ جس کو ہم 1/3 کہتے ہیں، 1/3۔ فرمایا اس کے بارے میں والدین کو اختیار ہے کہ وہ وصیت بھی کر سکتے، مسجد کے لیے، کسی آدمی کے لیے، کسی حاجت مند کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، اتنی کو اسلام نے لمٹ رکھی ہے کہ اگر تو نے وصیت کرنی ہے تو اتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ کل مال کی وصیت کرنے کے اب اسلام نے اجازت نہیں فرمائی کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دو، فلاں بیٹی کو اتنا دے دو۔ اب اسلام نے حصے مقرر کر دیے، وراثت مقرر کر دی ہے۔ اب اس کی وصیت کی ضرورت نہیں کہ میری بیوی جو ہے اس کو یہ دے دینا۔ اسلام نے اگر اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں تو 4تھا حصہ ملے گا۔ اب اسلام نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولاد میں اس طرح تقسیم کرنا ہے۔ ہاں یہ حکم ضرور ہے، فرمایا تقسیم کے موقع پہ آپ نے بے انصافی نہیں کرنی، کیونکہ وراثت کی تقسیم میں محبت کو ترجیح دینے کا حکم نہیں ہے، خدمت کو ترجیح دینے کا حکم نہیں ہے۔ بچہ میرا بڑی خدمت کرتا ہے، بیٹی میری بہت خدمت کرتی ہے، یہ میرا بہت پیار کرتا ہے، ہاں یہ دل کا جو معاملہ ہے نا، دل کا معاملہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دلی محبت جو ہے اللہ نے اس میں انصاف کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرتی جذبہ ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عائشہ سے بہت پیار ہے، لیکن آپ نے اپنی بیویوں میں کبھی بے انصافی نہیں کی۔ محبت اور پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بے انصافی کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے، ان کے اپنے بیٹے کو ایک باغ دیا، زندگی میں اس کو وراثت نہیں کہتے، ہدیہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو باغ دے دیا، مدینہ منورہ میں کھجوروں کا باغ تھا۔ باپ بیٹا بڑے خوش ہوئے، دینے والا بھی خوش، لینے والا تو بہت خوش ہوتا ہے، چلو مجھے بھی مل گیا۔ گھر میں آئے
بیٹے نے اپنی ماں کے سامنے بات کی کہ آج ابو جان نے مجھے نا فلاں باغ جو ہے نا مجھے تحفے میں ہدیے میں دیا ہے. تو وہ بھی صحابیہ تھی. اللہ اکبر. فرمان لگی بیٹا جب تک اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی نہیں دیں گے میں خوش نہیں ہوں گی. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مور لگا کے آؤ. دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی مسجد نبوی میں آئے. پوچھا کیا بات ہے بڑے خوش ہو؟ باپ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو باغ دیا. فرمایا کیوں؟ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, میری بڑی خدمت کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے؟ فرمایا ہاں میری اور بھی اولاد ہے. فرمایا سب کو ایک ایک باغ دی ہے؟ فرمایا نہیں. تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ ظلم ہے اور ظلم پہ محمد گواہ نہیں بنتا. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں. اس لیے اپنے ہاتھوں پہ کبھی بھی جہنم کی آگ کٹھی نہ کرو. خود اپنی اولاد میں بے انصافی نہ کرو. خود اپنی اولاد میں ظلم اور زیادتی نہ کرو. ہم فوت ہو جائیں گے ٹھیک ہے, مرنا ہے. بعد میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے, کوئی بیٹا کرتا ہے یا بیٹی کرتا ہے تو اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, ہم نے تو جواب نہیں دینا. اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کرنا. اسلام نے خدمت. ایک بچہ ہے اور باپ کی وفات سے چند دن پہلے یا چند لمحے پہلے یا چند گھنٹے پہلے پیدا ہوتا ہے, اور ایک بیٹے کی عمر 25 سال 30 سال ہے, بڑا بیٹا ہے. اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے. اب جب جائیداد کی تقسیم کا وقت آئے گا, وہ بیٹا جو باپ کی وفات سے چند لمحے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی وراثت بھی اتنی اسلام نے رکھی ہے جتنی وہ 25-30 سال کے. یہ بات یاد رکھنا. اب یہ بات سامنے آ گئی اس میں خدمت کا نہیں ہے. اللہ وہ بیچارہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو ابھی ہوش بھی نہیں کہ یہ میرا باپ ہے, لیکن اسلام نے اس کی وراثت اگر بڑے کی 2 لاکھ ہے نا تو اس نومولود کو بھی 2 لاکھ روپیہ اس کی وراثت میں حصہ ہے. اس لیے اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا, بے انصافی کا دروازہ بند کر دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس وقت یہ حکم دیا تھا, ایک تو وصیت کو تبدیل نہیں کرنا. اسی طرح تیسرے حصے میں آپ کو وصیت کرتے ہیں, اگر آپ کے ورثاء پاس بیٹھے ہیں, بیٹے پاس بیٹھے ہیں, بیٹیاں پاس بیٹھی ہیں, آپ نے ایک تائی کی وصیت کی ہے تو آپ کی وفات کے بعد اس وصیت کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں. مثلا اس نے مسجد کے لیے وقف کیا, کسی آدمی کے لیے وقف کیے کہ میں مر جاؤں گا نا تو یہ میرا تیسرا حصہ فلاں کو دے دینا. مکان ہے, کوٹھی ہے, دفتر ہے, یا جو بھی چیز ہے. اب وہ سننے والا جو ہے جس کے پاس اس نے بتایا تھا یا اس نے پرچی دی تھی, اب وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں, استغفر اللہ, ڈنڈی مارتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس باپ نے وصیت کی اس کو کوئی گناہ نہیں, اس کو ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ. ظالم کون ہوا؟ جس نے اس سننے کو, اس وصیت کو تبدیل کیا, استغفر اللہ, صرف اپنے پیٹ کی خاطر کہ باقی سبھی مجھے ملنا ہے نا, 2 حصے بیٹا ہے یا گھر, تو یہ بھی میں یہ رفع کر دوں تیسرا حصہ, استغفر اللہ. تو فرمایا یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. اس لیے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں رزق وہی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے. اگر ہمارے نصیب میں نہیں, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات آپ کو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں, اللہ اکبر, اگر وہ ہمارے نصیب میں نہیں نا, وہ منہ کے اندر نہیں جائے گا, وہ باہر آ جائے گا, کیا کی شکل میں آ جائے گا. اس کے لیے ہمیں اس بات پہ راضی ہونا چاہیے کہ الرازق کون ہے؟ میرا رب اور آپ کا رب ہے, جو ہمارے رزق ہماری قسمت میں لکھا اس کو کوئی لے نہیں سکتا, اس کو چھین نہیں سکتا. جو ہمارے نصیب میں نہیں, آپ جو مرضی کر لیں, کوشش کر لیں, بھاگ جائیں, دوڑ لگائیں, وہ آپ کو نہیں ملے گا جب تک ہمارے رب نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی, سمجھانے کی, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, ہماری مشکلیں دور فرما. اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما, ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما. گھروں میں, اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے بہت پیارے بھائی راول پنڈی سے حافظ شہزاد صاحب سے رات میری گفتگو ہوئی ہے, آپ کی دعائیں سے بہت بہتر ہے.
دعا فرمایا ہمارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، گھروں میں اسپتالوں میں ہم سے محبت کرنے والے یا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سب کو شفا والی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندگی ہے اللہ ہمیں پریشانیوں سے، بری خبروں سے اللہ ہمیں ہماری فیملی کو محفوظ فرما، جان مال عزت اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما، حلال رزق وافر عطا فرما، حرام کے لقمے سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما، شرک کی گندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو سنا جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔